على رسوله الكريم أما بعد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طالبات، یہ مشکات المصابیح جس کے مصنف حضرت محمد ابن عبداللہ ہے، 5945 احادیث کا مجموعہ ہے مشکات المصابیح میں. اور کتاب کے شروع میں استاذ نے آپ کو مشکات المصابیح کا معنی بیان کیا ہوگا. مشکات عربی لغت کے اندر طاق کو بولتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ طاق جس کے ایک طرف کلا ہو، دوسرا حصہ دوسری طرف وہ بند ہو. جس طرح اکثر گھروں میں ہوا کرتے ہیں کہ ایک جانب اس کا کلا رہتا ہے اور پچھلا جانب اس کا بند رہتا ہے، اس کو مشکات کہتے ہیں. اور مصابیح مصباح کی جمع ہے، اور مصباح چراغ کو کہتے ہیں. تو مصابیح جمع ہے بہت ساری چراغیں. نبی علیہ السلام کے یہ جتنے بھی احادیث ہیں، بالخصوص محمد ابن عبداللہ مصنف نے اس کتاب کے اندر جتنے بھی احادیث جمع کی ہیں، جن کی تعداد کا میں نے ذکر کیا 5945 احادیث، یہ تمام احادیث بمنزل چراغ کے ہیں. ہر حدیث الگ الگ چراغ ہے، اور چراغ سے روشنی دینا مقصود ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے یہ جتنے بھی احادیث ہیں جو اس کتاب کے اندر آپ پڑھ چکی ہو، یہ بمنزل چراغ کے ہیں. جس طرح چراغ سے روشنی ملتا ہے، آپ کو بھی علمی روشنی ملی ان احادیث کے پڑھنے سے، سمجھنے سے اور یاد کرنے سے. تو یہ تو ہوا اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب. یہ آخری حدیث ہے. وعن بهز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ. بهز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فی قولہ تعالی، اللہ تعالی کے اس قول میں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بلکہ تم سب سے بہترین امت ہو. خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اب کنتم ایک اشکال یا اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ کنتم یہ تو ماضی کے لیے ہے،
اور کانا آتا ہے ماضی کے استمرار کے لیے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کانا زید المعانا، زید ہمارے ساتھ تھا، یعنی زمانے ماضی میں ہمارے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ابھی بہترین امت نہیں ہو، بلکہ زمانہ ماضی کے اندر تم بہترین امت، جبکہ یہ امت قیامت تک بہترین امت شمار ہے، اور امت من حیث المجموع قیامت تک یہ بہترین امت ہے۔ لیکن کنتم سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ امت ماضی کے اندر صرف بہترین امت تھا اور اب نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح ماضی کے اندر شروع سے لے کر کے اب تک، اور اب حال کے اندر بھی، اور ہمیشہ کے لیے، مستقبل میں ہمیشہ کے لیے یہ بہترین امت تھا، امت ہے، اور بہترین امت ہوگا۔ تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ یہاں استمرار اور دوام مراد ہے۔ صرف ماضی کے اندر استمرار اور دوام نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہاں استمراری معنی مراد ہے کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت تھے، بہترین امت ہو، اور بہترین امت رہو گے ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے کہ آگے جو علت ذکر کی ہے اخرجت للناس، یہ علت بمنزلہ صفت کے ہیں، ہے تو علت کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم نکالے گئے ہو للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، فائدہ رسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم نکالے گئے ہو۔ تو یہ علت یا یہ صفت جس طرح ماضی کے اندر اس امت کے اندر یہ علت موجود تھی یا یہ صفت موجود تھی، تو حال کے اندر بھی ہے اور قیامت تک ہوگا۔ تو اسی بنیاد پر یہاں استمراری معنی مراد ہے، یہاں صرف ماضی والا معنی مراد نہیں ہے۔ یہ تو اس کا جواب ہوا۔ اب یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس کا مصداق کون ہے؟ اس کا مصداق بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مہاجرین صحابہ مراد ہے، صرف جو مکہ کے اندر صحابہ تھے، جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، اچھے کاموں کا حکم کیا کرتے تھے۔ اس وقت جہاد فرض نہیں تھا، بلکہ یہی سب سے بڑا جہاد تھا کہ زبانی دعوت سے لوگوں کو اچائی کا حکم اور غلط کام سے لوگوں کو روکتے تھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا مفہوم اور اس کا مصداق صرف مکہ کے صحابہ مراد نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ کرام، خواہ وہ مہاجرین ہو، انصار ہو، مکہ کے رہنے والے ہو، مدینے کے رہنے والے ہو، یا کوئی اور جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، سب اس کے مصداق ہیں۔ بعض نے کہا کہ تین زمانے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین، یہ حضرات اس کے مصداق ہیں۔ لیکن محدثین نے لکھا ہے اور ان کے شروحات میں لکھا ہے کہ اس کے مصداق پوری امت ہے، جس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں۔ ہم اور آپ بھی داخل ہیں، اور قیامت تک تمام امت اس کے اندر داخل ہے۔ اس لیے کہ یہ علت اللہ نے بیان کی ہے، اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدے کے لیے، نفع کے لیے تم نکالے گئے ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو، لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو یہ علت اور یہ صفت جس کے اندر بھی پائی جائے گی تو وہ بہترین امت ہوگا۔
اور اس کے اندر مرد بھی داخل ہیں اور امت کے عورتیں بھی داخل ہیں، اس لیے کہ خواتین بھی تو امت کے اندر شامل ہے نا، تو اس کے اندر ہم بھی داخل ہیں اور آپ بھی اور تمام عورتیں اور خواتین بھی۔ یہ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا دیں۔ قالا انتم تتمون 70 امہ، کہ تم مکمل کرو گے 70 امتوں کو، 70 امتوں کو۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب 70 کا لفظ ذکر کر کے یا 70 کا عدد ذکر کر کے اس سے تکثیر مراد ہوتا ہے، یعنی یہ اعتراض پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس جو امت ہے، یہ جو آخری امت ہے، اس سے پہلے تو 70 امتیں نہیں گزری، 1,24,000 کم و پیش تو انبیاء کرام گزرے نا، تو ہر نبی کا ایک امت رہا نا، تو 70 امتیں تو نہیں ہیں، اس سے پہلے تو بہت ساری امتیں، ہزاروں، لاکھ سے بھی زیادہ امتیں گزری ہیں۔ تو اس لیے علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہاں 70 کا عدد ذکر کر کے اسے تکثیر مراد ہے، کہ تم نے بہت ساری امتیں تم سے پہلے گزری ہے اور تم آخری امت ہو، تم مکمل کرنے والے ہو بہت ساری امتوں کو، ہزاروں امتوں کو، کہ تکمیل اور تتمیم کرنے والے ہو۔ جس طرح ہماری اردو میں اور پشتو کے اندر بھی ہم کہتے ہیں نا کہ 20 کا جو ہنسا ہے یہ تکثیر کے لیے، شلزلہ میں درتا ہوئے جدا کار مکاو، 20 مرتبہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کام مت کرو، تو وہاں 20 مرتبہ 20 کا ہنسا مراد نہیں ہے، عدد مراد نہیں ہے، وہاں بھی تکثیر مراد ہے کہ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو کہا ہے، بہت مرتبہ آپ کو کہا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ یا یہ ہے کہ یہاں 70 سے 70 امتیں مراد ہے، لیکن اس سے جو بڑی بڑی امتیں مراد ہے وہ ہے، کیا ہے؟ بڑی بڑی امت۔ بہرحال اس امت کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے اس حدیث سے، کہ یہ امت نبی علیہ السلام کی جو امت ہے نا، یہ سب سے بہترین امت ہے، اور اس لیے سب سے آخر میں یہ امت ہوگی، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، جنت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء، لیکن یہ تمام انبیاء میدان حشر میں ہوں گے، اور نبی علیہ السلام اور اس کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ آئے تو ہے سب سے آخر میں، لیکن جنت میں جانے والے ہوں گے سب سے پہلے۔ جب تک نبی علیہ السلام جنت میں نہیں جائے گا، نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام کی امت نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی نبی، کسی نبی کا امت وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے نا، اور اسی لیے تو فرمایا کہ انتم خیرھا، تم سب سے بہتر ہو، واکرمھا اللہ تعالی، اور اللہ کے اوپر سب سے زیادہ معزز ہو، اس لیے تو جنت میں آپ کو سب سے پہلے داخل کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی اس امت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، جیسے کہ آپ پڑھ چکی ہو کہ فرمایا کہ تم معتدل امت ہو، ہاں تم معتدل امت ہو، اور قیامت کے دن تم گواہی دو گے، ہاں تم کیا دو گے؟ گواہی دو گے لوگوں کے خلاف، اور پھر نبی تمہارے حق میں گواہی دیں گے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا نوح علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، اس طرح اور امت کے لوگ کہیں گے کہ ہم تک تو کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو یہ انبیاء کرام کہیں گے کہ نہیں یا اللہ، میں نے تو آپ کا حکم ان تک پہنچایا ہے اور میرے پاس گواہ موجود ہے، چنانچہ یہ جو نبی علیہ السلام کی آخری امت ہے نا، یہ گواہی دے گی ان انبیاء کرام کے حق میں اور ان امتوں کے خلاف کہ یہ امتیں جھوٹ بول رہی ہے، انبیاء کرام نے اللہ کا حکم پہنچایا ہے ان کو،
اور ڈرایا ان کو، لیکن یہ نہیں مانے تو جرح ہوگی۔ جرح جانتے ہو؟ یہ امت والے جو سابقہ امت والی ہوگی، جس کے خلاف یہ امت گواہی دے گی، وہ جرح کرے گی اس امت کے اوپر کہ یہ اللہ، یہ تو آخری امت ہے، جس وقت ہم موجود تھے اس وقت یہ نہیں تھے، یہ ہمارے خلاف کیسی گواہی دے رہے ہیں، اور ان انبیاء کرام کے حق میں کیسی گواہی دے رہی ہے۔ تو اس امت کو پیش کیا جائے گا کہ ہاں تم تو آخر میں آئے تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو ان کے خلاف، تم تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو یہ امت کہے گی کہ ہمیں مخبر صادق، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول نے یہ خبر دی ہے، اور وہ مخبر صادق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں۔ تو جو گواہ کے لیے پیش ہوتے ہیں وہ سب سے بہتر ہوتے نہیں ہوتے؟ عام آدمی تو گواہی نہیں دے سکتے نا۔ فاسق فاجر آدمی اگر یہاں اگر کوئی فیصلہ ہو اور ایک عام فاسق فاجر قاضی کے پاس گواہی کے لیے پیش ہو جائے تو ان کی گواہی معتبر ہے؟ تو یہ امت جو گواہی پیش کرے گی تو ظاہر بات ہے یہ ایک بہترین امت ہے، افضل امت ہے، اس لیے ان کی گواہی معتبر بھی ہوگی۔ اور پھر اس کی افضلیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اترضونا، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ جنت کے اندر ربع اہل الجنہ، کہ جنت کا چوتھائی حصہ تم بن جاؤ، یعنی جنت میں جانے والے تمام انسانوں میں سے تم چوتھائی ہو، اور 3 حصے جو ہے وہ اور امتیں ہو۔ بہت بڑی بات ہے نا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم راضی ہیں، بلکہ خوش ہوئے کہ پوری امتیں، ہزاروں امتیں، لاکھوں امتیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی تعداد جو ہے وہ جنت کے اندر وہ کتنی ہوگی؟ 3 حصے ہوگی، اور ہمارا چوتھائی حصہ ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اترضونا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ثلث اہل الجنہ، کہ تم جنت کا ثلث بن جاؤ؟ ربع کم ہوتا ہے نا، اور ثلث زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اور خوش ہوئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترضونا نصف اہل الجنہ، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم اہل جنت کے آدھے ہو جاؤ؟ اور خوش ہو گئے کہ آدھی پوری امتیں اور آدھی امت صرف نبی علیہ السلام کی امت، بہت خوش ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب شروع، اور خوشخبری سن لو، اور خوشخبری سن لو، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ قیامت کے دن 120 صفحے ہوگی، تمام لوگوں کی 120 صفحے ہوگی جنت جانے کے لیے، اور ان 120 صفوں میں 80 صفحے صرف اس آخری امت کی ہوگی، اور صرف 40 صفحے جو ہیں بقیہ امتوں کی ہوگی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ تم جو ہے وہ ربع بھی نہیں، ثلث بھی نہیں، آدھے بھی نہیں، بلکہ 2 ثلث تمہاری تعداد جنت میں جانے کے لیے، اور امتوں کی بنسبت 2 ثلث ہوگی، ڈبل۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے اس امت کے لیے، اس امت کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ جی، و ابن ماجہ و دارمی وقال ترمذی ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور حسن کا معنی آپ اصول حدیث کے اندر پڑھ چکی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔